السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی روشنی میں اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کا آغاز اور اختتام کس وقت ہوتا ہے؟ کیا بیوی کا خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھنا جائز ہے؟ اعتکاف کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں؟ اعتکاف کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں؟ عورت کس وقت اور کس جگہ اعتکاف بیٹھے؟ اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ اعتکاف کے دوران کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ کیا اعتکاف کے دوران عورت گھر کے کام کر سکتی ہے؟ کیا اعتکاف کے دوران غسل کرنا جائز ہے؟ کیا اعتکاف کے دوران بندہ یا حاجت ضروری کے لیے باہر جا سکتا ہے؟ کیا اعتکاف کے دوران بیڈ یا چارپائی پر سویا جا سکتا ہے؟ اعتکاف کے دوران کون سی راتیں جاگ کر گزاریں؟ آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ اعتکاف سے کیا مراد ہے؟ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی خود کو روک لینا، بند کر لینا، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے۔ جبکہ شرعی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان کا علائق دنیا یعنی دنیاوی تعلقات سے کٹ کر خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد بیت میں اس لیے ٹھہرنا تاکہ خلوت گزیں ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کی تجدید کر سکے۔ حدیث کی روشنی میں اعتکاف کی فضیلت۔ اعتکاف بیٹھنے والے کی مثال ایسے آدمی کی ہے جو اپنے مولا کے دروازے پر 10 دن کے لیے بیٹھ جائے اور عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت طلب کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹائے گا اور بڑا راضی اور رحیم ہے۔ جو بندہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے گھر میں صرف اس کی رضا کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رحمت سے آنے محروم نہیں فرماتا، بلکہ آنے والوں کو سکون، روح کو توانائی اور دعاؤں کو قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عشرہ رمضان میں بھی اعتکاف بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ بخاری الصحیح کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی العشر الاواخر والاعتکاف فی المساجد، جلد 2 صفحہ 713 رقم 1922۔ اعتکاف بیٹھنے کی فضیلت پر کئی احادیث مبارکہ بیان ہوئی ہیں، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ ام المومنین حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کانا کحجتین وعمرتین۔ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کیا، اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 721، الرقم 7326۔ شخص الذي اللہ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرے، اللہ تعالی اس کی اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کا آغاز اور اختتام کس وقت ہوتا ہے۔ شریعت کی روح سے مسنون اعتکاف کا آغاز رمضان المبارک کی شام اور 21ویں کے آغاز یعنی غروب آفتاب کے وقت سے ہوتا ہے، اور عید کا چاند دیکھتے ہی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جائے تو 21ویں ہاتھ شروع ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں سنت ادا ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اب بیوی کو خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھنا جائز ہے؟ بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف بیٹھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عورت کس وقت اور کس جگہ اعتکاف بیٹھے۔ اگر کوئی عورت اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ 20ویں روزے کے دن غروب آفتاب سے پہلے
یعنی 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد بیت میں داخل ہو جائے۔ عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں جو جگہ نماز اور عبادت کے لیے مخصوص کی گئی ہو وہیں اعتکاف بیٹھے۔ اگر کسی عورت نے پہلے سے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی بلکہ کبھی ایک کمرے میں اور کبھی دوسرے کمرے میں نماز پڑھتی رہی ہو تو بہتر ہے کہ اب وہ ایک جگہ کو خاص کر لے۔ پورے کمرے کو بھی اعتکاف کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اگر کمرے میں گھر والوں کا گزر نہ ہو تو بہتر ہے کہ کمرے کے ایک طرف پردہ لگا لیں، آرام کرنے۔ اور سونے کے لیے چادر یا بستر وغیرہ لگا کر اعتکاف کا انتظام کر لیں اور نیت کر لیں کہ یہ میری مسجد ہے، میں اسی جگہ عبادت کیا کروں گی اور اعتکاف کی نیت سے وہاں بیٹھ جاؤں گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کیا ہے۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ ہونٹوں میں یہ ارادہ کر لینا کہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجدیت میں 10 دن مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں۔ یہی نیت ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مستحب، افضل اور بہتر عمل ہے۔ عربی میں بھی اعتکاف کی نیت اس طرح کی جا سکتی ہے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ترجمہ: میں نے سنت اعتکاف کی نیت۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب عورت کو ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جس سے اعتکاف ٹوٹتا ہے۔ جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے ان کاموں سے بچنا ہے۔ یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد بیت سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر آئے گی، چاہے بھول کر ہی کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ شرعی عذر جیسے وضو کرنے جانا ہے، قضائے حاجت یا غسل کی حاجت ہے تو یہ شرعی عذر ہے، اس کے لیے وہ پردہ کے ساتھ مسجد بیت سے باہر نکل سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی اور کام کے لیے مسجد بیت سے نکلنا، جیسے گھر والوں کے ساتھ سحری و افطاری کرنے کے لیے، کھائے پیے اور وہیں سوئے۔ دوران اعتکاف مسجد بیت والی جگہ میں رہتے ہوئے جائز کام اور ضرورت کی بات چیت کی جا سکتی ہے، اور ضرورت کے مطابق باہر کسی کو آواز دینا بھی جائز ہے۔ نیز موبائل پر ضرورت کے مطابق کال یا میسج، مثلاً سحری و افطاری یا کسی ضرورت کی چیز منگوانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل کے فضول استعمال سے پرہیز کیا جائے تاکہ اعتکاف کا مقصد پورے طور پر حاصل ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران عورت گھر کے کام کر سکتی ہے؟ اعتکاف کے دوران عورت کو گھر کے عام کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد 10 دن کے لیے دنیا کے کاموں سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران غسل کرنا جائز ہے؟ دوران اعتکاف عورت اپنی مسجد بیت کے اندر یا اس کے قریب تر مقام پر غسل کر سکتی ہے، خواہ واجب ہو یا غیر واجب۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا اعتکاف کے دوران بیڈ یا چارپائی پر سویا جا سکتا ہے؟ اعتکاف کے دوران عورت بیڈ یا چارپائی پر نیند لے سکتی ہے، لیکن یہ بیڈ یا چارپائی آپ کی مسجد بیت میں موجود ہونا ضروری ہے۔ یعنی بیڈ یا چارپائی اسی جگہ پر ہو جہاں وہ اپنی عبادت کے لیے مسجد بیت مقرر کر چکی ہے، یعنی اعتکاف والی جگہ پر ہی بیڈ یا چارپائی لگا کر سو سکتی ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اپنا وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اعتکاف میں رہ کر عبادات و اعمال، ذکر و دعا، تلاوت و تسبیح، نماز تراویح، صلاۃ و تسبیح، تہجد، نوافل اور اللہ کی عبادت میں محو رہیں۔ خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں یہ تو ہمیں جاگ کر گزارنی چاہیے، کیونکہ ایک خاص مقصد اعتکاف کا آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا پانا ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ یہ 5 ایسی راتیں ہیں، ہمیں ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنی چاہیے، دل سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے التجا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے۔ یہ راتیں وہ لمحات ہیں جب ہر دعا قبول ہونے کا دروازہ کھلتا ہے، گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ بخاری شریف میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرہ میں اعتکاف بیٹھے اور ہم نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، وہ چیز جو آپ طلب کرنا چاہتے ہو وہ آنے والے ایام میں ہے۔ پھر آپ درمیانی عشرہ اعتکاف بیٹھے اور ہم نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، وہ چیز۔ اعتکاف کیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا،
وہ چیز جو آپ طلب کرنا چاہتے ہو وہ آگے ہے۔ پھر آپ نے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا۔ مطلوبہ چیز لیلۃ القدر تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوہا فی العشر الاواخر والتمسوہا فی کل وتر، یعنی لیلۃ القدر کو آخری عشرہ اور طاق راتوں میں تلاش کرو۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد رہی ہوں گی۔ ایسی ہی مزید دینی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں دیں۔